اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہے، پیدا کی ہے، اللہ نے ہر چیز کا حق رکھا ہے۔ زمین، آسمان، چرند پرند، انسان اور اس کے علاوہ جانور، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اللہ نے اس کا حق رکھا ہے۔ انسانوں میں ماں باپ کے حقوق ہیں، اولادوں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، اور اس کے علاوہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور ہر ایک کے حق کی ادائیگی رب العالمین نے لازم اور واجب قرار دی۔ یہاں تک کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے نا، اس بنانے والے اللہ نے اپنا بھی حق رکھا ہے، اپنا بھی حق رکھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا تھا کہ اے میرے صحابی یہ بتاؤ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے کہ جو بندوں نے ادا کرنا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کو علم ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا؟ اللہ یا اس کے رسول جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حق جو اللہ کا ہے اور اس کے بندوں نے ادا کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابی اب یہ بتاؤ، یہ تو اللہ کا حق تھا جو بندوں نے ادا کرنا ہے، اب بندوں کا حق بتاؤ جو اللہ نے ادا کرنا ہے اپنے بندوں کا حق۔ صحابی نے پھر وہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندوں کا حق جو اللہ نے ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کر دیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اب اللہ تعالیٰ پر یہ بات لازم آتی ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کا حق ادا کرے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے، جنت میں داخل، ہر ایک کا حق۔ آج دنیا میں اور آپ اپنے مفاد میں سوچتے ہیں، اللہ نے ہمیں عمر میں بڑا کر دیا ہے، ہمیں اولادیں عطا فرما دی ہیں، یا میں کسی خاندان کا بڑا ہوں، بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، تو میرے اور آپ کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے ہوتے۔ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میری چلنی چاہیے، میری بات مانیں گے سب، میری نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، میرے مشورے کے بغیر کوئی بھی کوئی کام نہیں کرے گا۔ اتنا غرور اور اتنا تکبر میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ یہی تکبر ہمیں لے ڈوبتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ دار تتر بتر ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو کے اتنا دشمنی میں آ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور وقت یہ آ جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ عاجزی لے کر آئیے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ یقینی طور پر میری اور آپ کی سوچ، ہماری سوچوں میں یہ بھی ہوتی ہے، عام طور پہ جب ہم کہیں پروگرام کے لیے جاتے ہیں ہمیں ٹاپک دیا جاتا ہے کہ جی ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا جائے، بڑی اچھی بات۔ اللہ نے ماں باپ کا حق رکھا ہے، ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کی عزت اور شرافت، اللہ نے وہ مقام ماں باپ کو دیا ہے۔ آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہے، لیکن دنیا میں عبادت کرنے کے باوجود اگر آپ کی ماں یا آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، اللہ کی قسم عبادتیں کرنے کے باوجود بھی آپ خوش نہ ہوئیے، چونکہ ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہے، آسمان پہ اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ عبادتیں گئیں، دری کے دری رہ جاتی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ لیکن
باوجود اس کے کہ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا مقام اللہ نے بڑا رکھا ہے، میں اس موقع پر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ کچھ دیجئے اور پھر کچھ لیجئے، کچھ دو گے تو کچھ ملے گا، کچھ لینے سے پہلے آپ کو اور مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ یہ بچے ماں باپ کا حق کب ادا کریں گے؟ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے قبل جب یہ بچے چھوٹے ہیں تو ماں باپ پر یہ بات لازم آتی ہے، یہ لازم ہے، واجب ہے، ان پر فرض ہے کہ اپنے حقوق لینے سے پہلے ماں باپ نے اپنے بچوں کا حق ادا کرنا ہے، اس ننھی منی چھوٹی عمر کے اندر۔ اور ان بچوں کے حقوق کے اندر یہی حق نہیں ہے ان کا کہ میں اور آپ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کے ضروریات زندگی، دیگر معاملات، دنیاوی حوالے سے علوم، فنون، یہ ساری چیزیں، دنیا میں جینے کا طریقہ، ان کی ایک ایک خواہش کا میں اور آپ خیال کریں۔ صرف ان کا یہی حق نہیں ہے کہ میں اور آپ وہ حق ادا کریں ان بچوں کا کہ جن کا تعلق صرف دنیا سے ہے، بلکہ ان کے حقوق کے اندر اہم ترین حق ان بچوں کا یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو قیامت کے دن کے بھیانک انجام سے محفوظ کریں، بھیانک انجام سے میں اور آپ اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنی اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنی اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، رب العالمین فرما رہا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ جس کو جس طرح کی ذمہ داری عطا فرماتا ہے، دنیا میں رب العالمین نے کسی مسند پر فائز کیا ہے، کسی عہدے پر فائز کیا ہے، ذمہ داریاں رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میری امت کا ہر فرد جو ہے وہ راعی ہے، اللہ اکبر، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میں نے کہا نا میرے اور آپ کے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے ہوتے، باپ کہتا ہے میں باپ ہوں، بڑا بھائی کہتا ہے میں بڑا ہوں، تایا خاندان سے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، ہر ایک جو ہے اپنے بڑے پن میں آ کے غرور، تکبر اور گھمنڈ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے ہوتے، اللہ اکبر۔ لیکن اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اگر اللہ نے ذمہ داری مجھے عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، بڑا بنایا ہے، تو اتنی ہی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر آ جاتی ہے۔ ہر فرد جو ہے اس امت کا مسئول ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو بھی نگران ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ہر راعی سے، ہر ذمہ دار سے، ہر اپنے آپ کو بڑا کہنے والا اور کہلوانے والا رب العالمین اس سے قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا۔ مرد ہے، شوہر ہے، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں اللہ پوچھے، بیوی ہے، اس کے شوہر، اس کے بچے، جو اللہ نے اس کی ذمہ داریاں لگائی ہے، ساری چیزوں کے بارے میں رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا۔ خوش نہ ہوئیے، ہاں اس وقت آپ خوش ہوئیں کہ جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بھول چوک کوتاہیاں رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، لیکن اگر میں اور آپ کوشش ہی نہ کریں، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے دنیا میں اگر کسی کو رب العالمین کسی عہدے سے نوازتا گئے، دنیا میں رب العالمین کسی مسند سے نوازتا گئے، کسی منصب پر فائز فرماتا گئے، دنیا میں اگر اللہ کسی کو نگران بناتا گئے، ذمہ دار بناتا گئے، تو رب العالمین کل قیامت کے دن جس چیز کا اللہ نے اسے نگران بنایا تھا، جس چیز پر اللہ نے اس کو ذمہ داریاں عطا فرمائی تھی،
اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو وہ اللہ کا برگزیدہ ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے۔ اللہ نے باپ بنایا ہے، وہ اپنے بچوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ماں بنایا ہے، ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہی، اپنے بچوں کو دھوکے میں وہ رکھ رہی ہے۔ امیر ہے، اللہ اکبر، جتنے بھی اس کے مامور ہے انہیں دھوکے میں اللہ اکبر مبتلا کیا ہوا ہے۔ اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، اللہ نے وسعتیں دی ہے، لوگوں میں اپنے مال کو بھی تقسیم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حج پہ حج، عمرے پر عمرے اس نے اللہ اکبر کرنے میں زندگی گزار دی، لیکن اللہ نے دنیا میں جو ذمہ داری عطا کی تھی لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا۔ عبادتیں کرنے کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس غیر ذمہ دار پر کہ جس کو رب نے ذمہ داری، رب نے نگرانی اس کو عطا کی اور یہ اللہ اکبر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، اللہ نے ایسے شخص پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اپنی جنت کو رب العالمین نے ایسے پر حرام کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوششیں کریں، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ جو جس کا حق ہے اس کو میں اور آپ ادا کریں گے تو میری اور آپ کی کامیابی۔ بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، بچوں کے لیے اچھا ماحول، اچھا گھروں میں سسٹم بنانا ہے، اچھا پلان کرنا ہے، اچھی کوشش کرنی ہے، صرف دنیا کے حوالے سے نہیں۔ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہ جی مولوی صاحب میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں اپنے بچے کو سائنس میں، میڈیکل میں یا دیگر، اللہ اکبر، میرا بچہ پڑھ رہا ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے امتحان، اس کے ایگزام چل رہے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دیجئے، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو پروفیسر، لیکچرار بنانا چاہتا ہوں۔ جس کی جو خواہش ہے وہ اس کے مطابق اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اپنے بچوں کی دنیا کے خاطر وہ خرچ کر دیتا ہے، اور ایگزام کے دنوں میں مولوی صاحب، مولانا لوگوں کے پاس آ کے کہتے ہیں مولانا دعا کر دیں اللہ میرے بچے کو کامیابی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، لیکن یہ کامیابیاں صرف دنیا تک محدود کیوں رکھی ہے میں نے اور آپ نے؟ میری اور آپ کی خواہش صرف دنیا تک محدود ہے کہ کسی طرح میرے بچے کی اور میرے بچوں کی دنیا جو ہے وہ بن جائے، دنیا سبر جائے، آخرت کی کون فکر کرے گا؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کی آخرت اور ان کی عاقبت کی فکر کی تو کامیابی ہے، وگرنہ تباہی اور بربادی میرا اور آپ کا مقدر بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، ڈھیروں دعائیں کی، بے شمار دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، اپنی امت کے لیے، بہت ساری اللہ سے دعائیں مانگی۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں نا کہ لوگوں کو اپنے بچوں کی دنیا کی بھی فکر نہیں ہوتی، وہ ایسے دنیا دین میں لگ جاتے ہیں، ایسی صوفیت کی زندگی گزار رہے ہوتے، ان کے بچوں کو اور انہیں دنیا کا کچھ نہیں پتا ہوتا۔ ہمارے دین نے منع کیا ایسی زندگی۔ دین اور دنیا دونوں ہے۔ اگر دنیا رب العالمین نے دی ہے تو رب العالمین فرماتا ہے اللہ سے دنیا کا بھی سوال کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسے نہیں کہ جناب آخرت کی فکر میں لگے رہو، صرف آخرت، صرف دین، صرف اللہ کی شریعت، نہیں، اللہ اکبر، دنیا کی بھی فکر کرو۔ آپ اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں صحابی رسول آئے اور وہ کہتے ہیں
ہیں اللہ کے نبی میں تو دنیا سے جانے والا ہوں, دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اب دنیا میں کتنا وقت میں رہوں گا, اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بس میری رخصتی کا وقت آنے والا ہے. پیارے محبوب اللہ نے مجھے مال دیا ہے, اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی ہے, اللہ نے مجھے میری زندگی میں پراپرٹیوں سے نوازا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جانا چاہتا ہوں, جو بھی کچھ ہے اللہ کے راستے میں لٹانا چاہتا ہوں, اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. بظاہر یہ عمل اس کا بڑا اچھا تھا, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی اپنا پورا مال, پوری جائیداد اگر تو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے, نہ اللہ تجھے اجازت دے رہا ہے, نہ نبی محمد علیہ السلام کی طرف سے تجھے اجازت ہے. ہاں تو اگر اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے, 2 حصے اس میں سے 1 حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دے, 1 حصے کی وصیت کر دے, تیرا 1 مال کا 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے, لیکن 2 حصے اللہ نے تیری اولادوں کا حق رکھا ہے, ان اولادوں کے حق میں سے تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر, اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, جب تم دنیا سے جانے لگو تو اپنی زندگی میں تم نے اپنے بچوں کے لیے محنتیں کرنی ہے, اپنی اولادوں کے لیے اپنی زندگی میں کاوشوں میں رہنا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے چلے جاؤ, تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے, لوگوں سے بھیک مانگتے رہے, ان کے ہاں گھر میں کھانے کے لیے اللہ اکبر راشن دانا اور پانی بھی نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے گئے تم دنیا سے ضرور جاؤ, لیکن اپنے بچوں کو امیر کر کے غنی کر کے مرنا. میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ میری اور آپ کی موت کب آئے گی, لیکن اللہ کے رسول فرماتے اپنے بچوں کو غنی کر کے مرنا ہے, مالدار کر کے مرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ تیری دنیا سے جانے کے بعد تو سب کا سب اللہ کے راستے میں اپنی زندگی میں تقسیم کرتا رہا, اپنی اولادوں کی تجھے فکر نہیں تھی, تیری بس یہی فکر ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, اور ٹھیک ہے اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن دنیا والوں کو بھی تو نے راضی کرنا ہے, محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, کاوش میں تو نے رہنا ہے, پھر تیرے نصیب میں جو رب نے لکھا ہے اس پر تو نے شکر کرنا ہے, اور تیری اولادوں نے بھی شکر کرنا. غنی کر کے دنیا سے جاؤ, یہ اولادوں کا حق ہے. دنیا کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فکر کی ہے, فکر کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے, لیکن سب سے بڑا اہم ترین حق میرے اور آپ کے بچوں کا یہ ہے کہ میں اور آپ جس کو ادا کریں گے مجھ پر لازم اور واجب ہے, اور امید میں یہ کروں کہ جناب میرے بچے میرا حق ادا کریں, اور میں اور آپ اپنے بچوں کا حق ادا نہ کر رہے ہو یا نہ کیا ہو, پھر امید نہیں کریں کہ یہ بچے جو ہے میرا اور آپ کا حق ادا کریں گے. پہلے ان کو دیجئے, کچھ دیں گے تو کچھ ملے گا. ہم ان کا حق دیتے نہیں, اپنا حق لینے پہ تلے ہوئے. بچپن میں ان کو کنٹرول کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ سے دعا کی. میں نے اور آپ نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کی ہیں, اس پورے رمضان میں دعائیں کی ہوں گی, اللہ شر سے بچا لے, اللہ فتنوں سے بچا لے, کری ہوں گی, کیونکہ شر اور فتنوں کا تعلق دنیا سے ہے نا. میرے بچوں کو روزی عطا فرما, میرے بچوں کا مستقبل کون سا مستقبل, آخرت کے حوالے سے جو مستقبل ہے وہ نہیں,
دنیا کے مستقبل کے حوالے سے کہ جس کو مستقبل کہا نہیں جا سکتا کہ اللہ اکبر، میں اور آپ جس پر تکیہ کیے ہوئے، میں اور آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے اللہ سے دنیا کے حوالے سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ بزنس اچھا کر دے، تجارت اچھی دے دے، میرا بچہ کام کے لیے دیار غیر میں گیا ہوا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ لیکن کبھی رب العالمین سے میں نے اور آپ نے یہ دعا کی، اللہ میرے بچوں کی آخرت اچھی کر دے، عاقبت اچھی کر دے، ارکان اسلام کا پابند بنا دے، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے، کبھی میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے حق میں یہ دعا کی نہیں کی۔ شاید چند فیصد لوگ ایسے ملیں گے، وگرنہ ہاں اپنے لیے تو کی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے۔ بچوں کی کوئی مجھے اور آپ کو فکر نہیں، فکر ہونی چاہیے۔ ماحول دیں اپنے بچوں کو، تعلیم، تربیت، نمازوں کی پابندی میں نے اور آپ نے اپنے بچوں سے کروانی ہے۔ یہاں پر تقریباً بڑی بڑی عمروں کے لوگ نظر آ رہے ہیں، آج بچے ہماری مسجدوں سے کیوں غائب ہیں؟ کہاں گئے یہ بچے؟ آپ نے اچھے سے اچھے اسکولوں میں بھیجا ہے، اچھے سے اچھے گیمز میں ہم نے اپنے بچوں کی اللہ اکبر توانائی کے لیے، اللہ اکبر سیکھنے کے لیے ہم نے ہر ماحول ہم نے دیا ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے تھا، آج جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ آج ہماری مسجدیں کیوں ویران ہو رہی ہیں؟ بڑے بھی نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے بڑے مسجدوں میں نہیں آ رہے کہ ان کے بڑوں نے، جب وہ بڑوں کے بڑے اللہ اکبر ان کے لیے تربیت کا موقع تھا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی، رزلٹ یہ آیا کہ آج بڑے بھی مسجدوں سے غائب، ماحول نہیں دیا نا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جناب ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین میں آپ سے صرف اپنے لیے ہی نہیں دعا کر رہا، بلکہ میں اپنی ذریات، اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں۔ الہ العالمین مجھے نماز کا پابند بنا دے، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولادوں کو، میری ذریات کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ کون دعا کر رہے؟ اللہ کا خلیل دعا کر رہا، اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے، اللہ میری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ اکبر، نبی کی بھی یہی تعلیم ہے۔ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو نماز کی تلقین کرو، مسجدوں میں لانے کی کوششیں کرو، پیار سے، محبت سے، اللہ اکبر، مصلی بچھاؤ، اپنے برابر میں کھڑے کرو، اس کو بتاؤ کہ رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جناب، یہ تو کیفیت بچے کی عمر کافی وقت کے بعد آتی ہے۔ میں اور آپ جب دنیا کے اندر اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں کہ اللہ اکبر دنیا میں میری اولادیں آئیں گی، باپ اگر اپنے دنیا میں آنے والے بچوں کی اللہ اکبر فکر کی بات آتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے پہلے جائیے، تھوڑا سا پیچھے تمہیں جانا پڑے گا کہ جب تو اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کر رہا ہے تو تجھے اسی وقت سے فکر کرنی ہے۔ اچھی ماں لے کر آ ان بچوں کے لیے، ماں ہے تو وہ اولاد کا انتخاب، اولاد اللہ اکبر دنیا میں آتی ہے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے اس کی باپ کا انتخاب کرتے ہوئے بہترین اسرے دین کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے اہتمام کرنا، یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ماحول دیا، کہنے سننے کو بہت کچھ ہے، مختصر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے اللہ اکبر بچوں کو تعلیم اور تربیت کرنے کا حکم دیا۔ اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت کراؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، بچوں کو نمازوں کی تلقین کرتے رہو۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو پیار اور محبت سے نمازوں کی ادائیگی کی تلقین تم نے کرنی ہے۔ پھر 10 سال
10 سال کا یہ بچہ ہو جائے اب بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی کائنات کا امام محمد علیہ السلام فرماتے اگر اس کی گدی لال بھی کرنا پڑے، چھوٹی موٹی سزا بھی اگر اسے دینی پڑے، پیارے محبوب فرماتے گئے 3 سال تو نے بچے کی تربیت کرنی ہے، اگر اب بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو سزا دے کے نماز پڑھاؤ۔ بچہ اگر کام پہ نہیں جاتا نا، ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں، کما کے نہیں لاتا ہم اپنے بچے کی کھچائی کرتے ہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت اپنا بستر بوریا اٹھائیے، ہماری ذمہ داری یہاں تک تھی، ہم نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تعلیم دلائی ہے، آپ کو اس نہج تک پہنچایا ہے کہ آج تم ہمارا دستے بازو بنو۔ اگر تم ہمارے دستے بازو نہیں بن سکتے تو آج دنیا والے جو ہے ماں باپ بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں آگ کرنے پر تل جاتے ہیں کہ جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ سارا احتجاج میرا اور آپ کا دنیا سے تعلق رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر میرے اور آپ کے بچے آخرت کے حوالے سے کوئی غلطیاں کرے، میں اور آپ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے بھی تو یہ کہا جاتا ہے ارے مولوی صاحب ابھی بچہ ہے، اس نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، زندگی پوری پڑی ہے، کیا ضرورت ہے، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر کر لے گا، عمر پڑی ہے اس کی، داڑھی رکھ لے گا، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، مولوی صاحب ابھی تو یہ بچی ہے، کیا ضرورت ہے اس کو نقاب بنانے کی، اس کو برقع پہنانے کی، اس کے اوپر آنچل اور دوپٹے ڈالنے کی، مولوی صاحب ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہے، چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر باتیں نہیں کرتے تو اندر سے یہی ہماری سوچ ہوتی ہے بچوں نے دیکھا کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خود سیکھ جائیں گے، خود ہی دین پر عمل پیرا ہونے لگ جائیں گے۔ اگر دین پر عمل نہ کیا انہوں نے، کون مجرم ہے؟ اللہ کا میں بھی باغی ہوں اور آپ بھی اللہ رب العالمین کے باغی ہے، اللہ کے مجرم ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ماحول دیا، میں اور آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کوئی باپ ایسا نہیں ہے، کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں سے پیار نہ کرتی ہو، یا باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں سے پیار نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر، پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے، اور پھر انسان کی فطرت میں ہے، جانور بھی ہے وہ اپنی اولادوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتا ہے، جانور بھی، پرندے بھی، اللہ اکبر، یہ چرند پرند یہ سب کے سب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، انسان کی بھی یہی فطرت ہے، وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ پیار اتنا نہ بڑھ جائے کہ یہ میرا اور آپ کا لاڈ اور میرا اور آپ کا، آپ کے چوچلے میرے اور آپ کا یہ پیار میرے اور آپ کے بچوں کی آخرت جو ہے وہ داؤ پہ لگا دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بچوں کو پیار کیا ہے، حضرت حسن اور حسین کو اللہ کے رسول چومتے تھے، سونگتے تھے، اللہ کے رسول اپنی ران پہ بٹھاتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اللہ کے رسول اپنی کاندھوں پہ سوار کرتے تھے اپنے نواسوں کو، اور مدینہ کی گلیوں میں اپنے نواسوں کو گھماتے تھے، یہ پیار تھا بچوں سے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی نواسی اللہ اکبر اللہ کے رسول کے کاندھے پر آ گئی، اللہ کے نبی نے سجدے میں سر رکھا ہوا گئے، اتنا طویل سجدہ ہو گیا، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے سجدہ طویل کر دیا، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نواسی امامہ میری کمر پہ سوار ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے سجدے کو لمبا کر رہا تھا، جب تک وہ میری کمر سے خود نیچے نہیں اتری میں نے بھی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ یہ اللہ کے رسول اپنے چھوٹے معصوم نونہال بچوں سے محبت اور پیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک معصوم بچے کو دیکھا، وہ اللہ اکبر برتن میں آگے پیچھے گاؤں ڈال رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ
اے میرے بچے، اے میرے پیارے، اے میرے بچے اللہ کا نام لے کر کھا، اے میرے پیارے بچے وَكُلْ بِيَمِينِكَ سیدھے ہاتھ سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ برتن میں ادھر ادھر ہاتھ تو نے نہیں ڈالنا، اپنے آگے سے تو نے کھانا کھانا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے تو نے کھانا کھانا ہے اور اپنے آگے سے تو نے کھانا کھانا ہے۔ یہ اللہ کے رسول بچوں کو تعلیم دے رہے گئے، اس وقت نہیں جب بچے جوان ہو گئے۔ یہ چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس عمر کو جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے، اس صحابی رسول کا یہ بچہ ہے، ان کی بیوی اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چھوٹا معصوم اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی گود میں اسے بٹھا کے تربیت کر رہے گئے، یا غلام سم اللہ، اے میرے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اے میرے بچے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اے میرے بچے اللہ اکبر تم نے اپنے آگے سے کھانا ہے۔ اللہ کے نبی کا نواسا حضرت حسن آخری بات کر رہا ہو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر، 4 سال کی عمر۔ امت کو یہ حکم 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کے لیے تلقین کرو، محبت سے پیار سے اس کو نماز کی عادت ڈالنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی کا عالم کیا ہے، اپنے گھر میں جو بچے ہیں 4 سال کا حسن ہے، اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور وتر میں پڑھی جانے والی دعا اس نواسے کو سکھا رہے ہیں۔ 4 سال کی عمر ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے اور آپ کے بچے آج جوان ہو جاتے ہیں، ان کو فرض نمازوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے، مجھے آپ کو جوان تو جوان آج بوڑھے ہو چکے ہیں، لوگ بڑھاپے میں آنے کے بعد دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، نمازوں میں پڑھی جانے والی دعائیں انہیں نہیں آتی، اور یہ عالم وہاں پر یہ ہے، تربیت کا، تعلیم اور تربیت کا یہ عالم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ خدا کی قسم 4 سال کی عمر میں وتر کی دعا حضرت حسن کو سکھائی اور وہ 4 سالہ بچہ وتر کی دعا سیکھ لیتا ہے، دعا سیکھ لی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالی۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو یہ دعا سکھائی اور جناب حسن نے دعا یاد کر لی۔ یہ نبی علیہ السلام کا انداز تھا اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا، تربیت کرنے کا۔ مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم تقریریں، وعظ اور نصیحت، یہ تمام کے تمام مجلسیں صرف مزے لینے کے لیے نہیں، بلکہ جو تعلیم اور تربیت نبی نے کی ہے اپنے بچوں کی، جو سکھایا ہے، جو ماحول کائنات کے امام علیہ السلام نے دیا، وہی ماحول میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ میری بھی اس میں کامیابی ہے، آپ کی بھی کامرانی ہے، سب کے لیے انشاءاللہ فلاح ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں کرتے تو یہ بچے میرے اور آپ کے مرنے کے بعد یہ وبال کا سبب بنیں گے۔ لیکن اگر دینی تربیت کی، میں اور آپ تو مر جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے مر جانے کے بعد بھی اللہ اکبر یہ بچے میرے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔